الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب احباب ایک بار درود شریف پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہفتہ وار محافل کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے تمہید تو پہلے ہی ہمارے جو عالم دین ہیں، جو نعت خواں ہیں، صدیق بھائی، وہ باندھ چکے۔ یہ مہینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل، سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد کے واقعات، اس سے پہلے کے واقعات آپ نے بہت ساری تقاریر میں سنے ہوں گے۔ صدیق اکبر کی شان کیا ہے، صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے، اصحاب کی نظر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہیں، اس میں سے کچھ نکات ہم سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ اور سب سے اصحاب میں سے وہ صحابہ، بعض لوگ حق چار یار کا نعرہ لگانے سے منع کرتے ہوں گے، یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حق چار یار کے نعرے سے خفا ہوتے ہوں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ کون بیان کر رہے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تعارف سنتے ہیں۔ ہمیں بہت سارے لوگوں کا تعارف تو پتہ ہوتا ہے، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا تعارف پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اصحاب رسول کا تعارف بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اولیاء اللہ رحمہم اللہ کا تعارف بھی پتہ ہونا چاہیے۔ غوث پاک کا نام تو سب کو آتا ہوگا، یہ غوث پاک کا نام نہیں ہے، غوث پاک کا نام کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر کا نام ہم سمجھتے ہوں گے کہ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر کا نام صدیق نہیں ہے، صدیق اکبر کا نام بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اہل حق، اہل اسلام، اہل سنت کو یہ شرف ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حصے میں اصحاب رسول کا تعارف، اور 1400 سال سے ان کی زبانیں ان کی مدح سرائی سے تر ہیں۔ یہ اہل سنت کا ہی ان کے حصے میں آیا کہ یہ اصحاب رسول کا تعارف اس طرح بیان کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم نے بہت بار سنا، لیکن جب بھی سنتے ہیں ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نئی لذت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ہم نے جس کو بھی مانا ہے وہ صحابہ ہیں یا اہل بیت، جس کو بھی مانا ہم نے حضور کے صدقے سے مانا، جس کو بھی جانا ہم نے حضور کی وجہ سے جانا، ہم تو کسی کو جانتے ہی نہیں تھے، اور پھر انہوں نے اس ماننے کا حق کیا ادا کیا یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبداللہ ہے، اور یہ بنو قریش، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی خاندان ہے، یہ اسی خاندان، اسی قبیلے کے ایک فرد ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے بنو تیمہ، بعض لوگ اس کو غلط بولتے ہیں، تیمی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ اب جب کبھی کہیں پہ کسی کو مطالعہ کرنے کا موقع ملے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ تیمی لکھا ہوا
پائے تو اسے کوئی عجیب بات نہیں ہے، وہ آپ کے قبیلے ہی کا لقب ہے، آپ کے قبیلے ہی کا نام ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ 7ویں پشت میں جا کر ان کے جد اکبر، ان کے جد اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد ایک ہی ہیں، یعنی 7ویں پشت میں جا کر ایک ہی فرد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب یہ مل جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف ملا۔ اب چاروں یاروں میں سے دیکھیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والوں میں سے نہ ہو، سب اسی میں سے ہے، قریش میں سے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شرف یہ بھی ملا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں یہ صحابی رسول ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صحابی ہیں، آپ کی والدہ بھی صحابیہ ہیں، خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اور کمال کی بات ہے پوتے بھی صحابی ہیں۔ تو یہ صدیق اکبر کو ہی شرف ملا ہے، اور کسی کے بارے میں اتنا پڑھا نہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شرف ملا کہ آپ کی چاروں پشتیں یہ صحابی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہے۔ کچھ فضائل سنتے ہیں، یہ ہے تعارف۔ ہمیں کسی بندے کا تعارف پتہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے، تاکہ ہم آگے کسی کو بتا سکیں، سب سے پہلے اپنی اولاد کو بتا سکیں۔ پہلے ہم اس کے بارے میں سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی ان کے بارے میں بتائیں۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم بتاتے ہوں گے، لیکن ان حضرات کے بارے میں بالخصوص بتانا چاہیے، کیونکہ ہمارا تعلق اسلام سے ہے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے جو شخصیات، جو اشخاص ہماری ہیں، کم از کم ان کے بارے میں تو بتایا جائے۔ اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو بہت سارے تذکرے ہم کرتے ہوں گے، وہاں پہ اصحاب کا تذکرہ بھی کیا جائے، وہاں پر اولیاء کا تذکرہ بھی کیا جائے، تو اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ فضائل میں کس کی زبان سے فضیلت سنتے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ سب سے پہلے خلیفہ کون ہے، سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ عام الفاظ میں پہلے خلیفہ تو شاید کسی کو اتنا سمجھ میں نہ آئے، سب سے پہلا نمبر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پہلا نمبر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نہیں ہے۔ دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ چوتھا نمبر حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ اس کو بھی ثابت کروں گا کہ چوتھا نمبر کیا ہے، اور خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زبان اقدس سے کہ آپ اپنے آپ کو چوتھے نمبر پر ہی رکھتے ہیں، پہلے نمبر پر نہیں لاتے۔ یہ تو ہم ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ پہلا نمبر مولا علی کا، پہلا نمبر مولا علی کا نہیں ہے، پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، واللہ ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مولا علی فرماتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں آج تک کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا کہ جو صدیق اکبر سے زیادہ پاکیزہ ہو، جو صدیق اکبر سے زیادہ طاہر ہو، اور جس صدیق اکبر سے زیادہ افضل ہو۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرماتے ہیں۔ تھوڑا سا ہلے نہ پتہ لگے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس نے بیان کی؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے۔ اگر چھپانی ہوتی تو مولا علی چھپا لیتے، اگر صدیق اکبر کی شان چھپانی ہوتی، اگر ان کو پیچھے ہی رکھنا ہوتا تو مولا علی ان کی شان کو چھپا لیتے، لیکن مولا علی نے تو علی الاعلان ان کی شان بیان کی۔ اگلی بات، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے غلام ہیں جن کا نام ہے شریح۔
قاضی شرح بڑے مشہور ہیں اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور کے چیف جسٹس ہیں. آپ قاضی القضاء ہیں، فیصلے کیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کوفہ کی مسجد کے منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت علی کہہ رہے تھے خیر هذه الامہ بعد نبیہا. کیا فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو آگے ہے، پہلے بہتر ہونا بیان کر دیا، کہا خیر هذه الامہ بعد نبیہا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت میں بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. پہلا نام لیا ابو بکر، پھر فرمایا ثم عمر، پھر فرمایا ثم عثمان، پھر فرمایا ثم انا. یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے صدیق اکبر کی شان بھی بیان کی، حضرت عمر کی شان بھی بیان کی، حضرت عثمان کی شان بھی بیان کی، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ میرا نمبر کتنے نمبر پر آتا ہے، کون سا نمبر میرا ہے. سب سے پہلے بہترین شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں وہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ میرے عمر کی شان بیان کر سکتے ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ واللہ اگر مجھے عمر نوح دی جائے. عمر نوح کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بعض روایات میں 950 سال ہے، ہماری اتنی عمریں نہیں ہیں. تو کہا کہ اگر مجھے عمر نوح دی جائے پھر بھی میں آپ کے غلام عمر کا ذکر نہیں کر سکتا، ان کے اتنے فضائل بیان نہیں کر سکتا اگر مجھے عمر نوح بھی مل جائے. لیکن حضرت مولا علی نے فرمایا کہ پہلا نمبر صدیق کا، دوسرا نمبر عمر کا، تیسرا نمبر عثمان کا، پھر چوتھا نمبر میرا ہے. جنتی 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 جنتی. ایک اور بات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہی، کیونکہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ مولا علی صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرماتے تھے. بہت سارے ایسے لوگوں سے یا بہت سارے شیطان کے وساوس میں جو وہ شکار ہوتے ہیں ان سے ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہوں گے، لیکن ہم مولا علی سے سنتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بخاری شریف جلد 1 صفحہ 518. اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ کون؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں سے آپ کی نسل چلی ہے. ویسے تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بہت سارے بیٹے ہیں، ان میں سے محمد بن حنفیہ بھی ہیں. اور محمد بن حنفیہ کون؟ حضرت امام حسن کے بھائی. محمد بن حنفیہ حضرت امام حسین کے بھائی. محمد بن حنفیہ حضرت عباس علمدار کے بھائی اور مولا علی کے بیٹے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ حضور بتائیے ایٌ خیر الناس بعد رسول اللہ. آپ بیان کیجئے، اس راز سے پردہ اٹھائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے بلا کسی توقف کے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور کہا ابو بکر کا. سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر کا ہے. تو کہا، پھر میں نے کہا ثم من، پھر کس کا ہے؟ فرمایا عمر. پھر اس کے بعد مرتبہ حضرت عمر کا ہے. تو ابھی میں نے کتنی روایتیں بیان کی آپ کے سامنے؟ 3 روایتیں. اور وہ کس کی ہیں؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی.
اور جو کہے کہ مولا علی نے کہاں صدیق کا تذکرہ کیا ہے تو یہ روایت اس کے سامنے ہے کہ جہاں پہ مولا علی بیان فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر ہیں کیا، صدیق اکبر کا مرتبہ ہے کیا، اور صدیق اکبر کا نمبر کون سا ہے، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا۔ اگلی بات، یہ بھی غلام ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے۔ چوتھی چیز بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کے ذہن میں آ جائے، ذہن نشین کر لیں کہ کبھی ہم نے صدیق اکبر کا تذکرہ کرنا ہے تو یوں کرنا ہے۔ میں صدیق اکبر کی شان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی تو بیان کر ہی نہیں رہا، یہ تو مولا علی کی زبان سے بیان کر رہا ہوں کہ وہ صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ مولا علی سب کے امام، اور ابو بکر صدیق مولا علی کے بھی امام۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے غلام بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ فجر کی نماز کے وقت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو وضو کروا رہا تھا۔ وضو کروانے کے بعد جب فارغ ہوا تو میں نے اپنی جھولی پھیلا دی اور کہا حضور کچھ عطا کیجئے، ویسے تو یہ سخیوں کا در ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، یہاں کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو ملتا ہی ہے، نہیں ہے یہاں پر، لا نہیں ہے یہاں پر، ملتا ہی ہے۔ تو غلام کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور اب کچھ دیجئے نا، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسکرائے۔ اب غلام نے پوچھا کہ حضور میں نے تو کچھ مانگا ہے، آپ نے مسکرا دیا، مجھے تو کچھ چاہیے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے وہ بات یاد آئی کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کو ایسے ہی فجر کی نماز کے وقت وضو کروایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، تو میں نے تمہاری طرح ہی، تم نے مجھ سے مانگا ہے، میں نے حضور سے کہا تھا حضور کچھ عطا کیجئے، کچھ دیجئے مجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو یہ تو وہ در ہے کہ جہاں سے ابھی تو مولا علی کی بات کی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جو امام ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ان سے کوئی مانگے تو وہ کیسے خالی جا سکتا ہے۔ کسی نے کہا حاتم طائی کے بارے میں کہ وہ اس کے 7 دروازے تھے محل کے، اگر کوئی ایک دروازے سے آتا اس کو پورا نہ پڑتا تو وہ دوسرے دروازے سے آتا اس کو عطا کر دیا جاتا تھا، پھر بھی پوری نہیں پڑتی تھی، تیسرے دروازے سے آتا، 7 دروازوں سے آتا، اسے ہر دروازے سے دیا جاتا تھا۔ حاتم طائی کی شان تو یہ ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ تم نے میرے رسول کو نہیں جانا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ حاتم طائی تو وہ ہے کہ اس نے 7 دروازے بنائے، اگر کسی کو پورا نہ ہوا تو وہ 7 دروازوں تک آیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در وہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایک مرتبہ آ گیا، کوئی پہلی مرتبہ آ گیا تو اس کا پورا ہو گیا، اس کو دوبارہ آنے کی وقت موقع ہی نہیں ملی، دوبارہ آنا ہوا ہی نہیں، اس کو پہلی مرتبہ ہی میں وہ پورا کر دیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در تو وہ در ہے۔ اب یہاں پر مولا علی نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور اب کچھ دیجئے نا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو۔ مولا علی نے کیا کہا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اب ارشاد فرمائیے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا؟ اول من یدعا الی حساب یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے پہلا حساب کس کا لیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کا لیا جائے گا۔ یہاں پر بھی پہلے نمبر پر ہیں اور وہاں پر بھی پہلے نمبر پر ہوں گے، سب سے پہلے ابو بکر کا حساب لیا جائے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور ثم من، پھر کس کا حساب لیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم عمر، پھر عمر کا حساب لیا جائے گا۔
عمر کو حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ پھر مولا علی نے کہا ثم من، بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا کہ ثم انت، پھر تمہیں بلایا جائے گا علی۔ اب مولا علی کہتے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرا تو تیسرا نمبر ہے ہی نہیں، مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہیں لایا جائے گا۔ پہلے ابو بکر کو لایا گیا، پھر عمر کو لایا گیا، پھر اس کے بعد مجھے لایا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا حضور میرا تو تیسرا نمبر نہیں ہے، مجھے تیسرے نمبر پر کیوں لائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں وہ پہلا شخص جس کو بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا وہ عثمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حضرت عثمان کی بھی شان ہے۔ اور یہاں پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاروں کا تذکرہ کر دیا۔ اور یہ وہ حدیث ہے کہ جہاں پر چاروں یاروں کا ذکر ملتا ہے، تو ہم کیوں نہ صدیق کا ذکر کریں، ہم کیوں نہ مولا علی کا ذکر کریں، ہم کیوں نہ حضرت عمر کا ذکر کریں، ہم کیوں نہ عثمان کا ذکر کریں، لیکن کرنا ہے تو اچھے الفاظ کے ساتھ۔ ان چاروں کا ذکر کیا جائے اچھے الفاظ کے ساتھ۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کیا دیا؟ ہجرت کے موقع پر، یہ تو تھا حضرت مولا علی کی زبان سے، ہجرت کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنا چاہی، حکم آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرشتے کے ذریعے حکم ہوا کہ اب آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ تو مولا علی کو بتایا کہ اب ہجرت کا حکم ہے، اب ہجرت کرنی ہے، یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں شخص کی ہے، تو یہ دے کر تم بھی مکے آ جانا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں ٹھہرا دیا، آپ باہر تشریف لائے، دروازہ کھولا تو آگے صدیق اکبر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق مجھے تو پتا چلا فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ہجرت کرنی ہے، مجھے فرشتے کے ذریعے پتا چلا، اور میں نے جس بندے کو بتایا وہ اندر موجود ہے۔ مولا علی تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہجرت کرنی ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور یاد کیجئے ایک محفل میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہجرت کرے گا اور اس کے دوستوں میں سے ایک دوست اس کے ساتھ ہوگا، تو تب سے میں موقع کی تلاش میں ہوں، اور تب سے ہر رات میری آپ کے دروازے کے باہر گزرتی ہے کہ کب حضور فرمائے اور میں آپ کے ساتھ چلوں۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا۔ قرآن کی تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا تحریر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اونٹنی پر بھی سوار کیا اور اپنے کندھوں پر بھی سوار کیا، اور کتنا سفر طے کیا؟ 11 میل کا سفر، 11 میل کا سفر اپنے کندھوں پر بٹھا کر طے کیا۔ بڑی مزے کی بات، کیا ملا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے؟ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سمجھانا چاہوں گا میں کس کے ذریعے؟ نقش بندیوں کے امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک خان سامہ تھا، آپ اس پر کسی بات سے راضی ہو گئے اور کہا بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، کیا مانگتے ہو؟ تو ان کا غلام کہتا ہے کہ حضور اگر دینا ہی ہے تو پھر مجھے باقی باللہ بنا دیں، اپنے جیسا بنا دیں مجھے۔ تو حضور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ بنا تو دوں، بنانے میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ جو انوار و تجلیات مجھ پر برستی ہیں
اگر تم پر آئیں تو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اس نے کہا حضور مجھے نہیں پتا رہوں یا مروں، مجھے آپ بنا دیجئے۔ اس نے ضد کی، اس نے کہا کہ میں بھی تو دیکھوں، دروازوں سے، روشن دانوں سے نور کی جو تجلیاں نکلتی ہیں، جو آپ پر برستی ہیں، وہ ہیں کیا؟ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بنا دیجئے۔ تو حضور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کو کمرے میں لے گئے، عشاء کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ صبح جب دروازہ کھلا تو دیکھنے والے نے دیکھا یہاں بھی باقی باللہ ہے اور یہاں بھی باقی باللہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں وہی ہیں، لیکن ایک ہوش و حواس میں ہے اور دوسرا جذب میں ہے۔ ایک اپنے ہوش میں ہے لیکن دوسرا جذب کی کیفیت میں ہے۔ 3 دن وہ اسی حالت میں رہا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پر سمجھنے کی بات، مثال نہیں دے رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا نہیں رہا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رات اپنے غلام پر توجہ فرمائی، باقی باللہ بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو صدیق 3 دن رہے ہیں، بتاؤ کیا بنایا ہوگا؟ 3 راتیں 3 دن صدیق اکبر نے غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، بتاؤ کیا بنایا ہوگا؟ کیا عطا کیا ہوگا؟ صدیق نے کیا لیا ہوگا اور حضور نے کیا دیا ہوگا؟ ایک اور بات، یہ بھی پیروں والی بات ہے، لیکن پیر وہ ہوتا ہے جس کو مسئلے بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ پیر وہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے بتائیے، اگر کسی کے پاس 200 درہم ہوں اس پر زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 200 روپے تو نہیں کہہ سکتے، 200 روپے تو نصاب ہی نہیں بنتا، 200 درہم چاندی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 200 درہم ہوں اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شریعت کا مسئلہ بتاؤں، طریقت کا مسئلہ بتاؤں یا عشق کا مسئلہ بتاؤں؟ وہ عرض کرتا ہے حضور تینوں بتا دیجئے۔ تو فرمایا اگر شریعت پر جاؤ تو شریعت کے مطابق اگر 200 درہم ہوں تو اس میں سے 195 اپنے پاس رکھ لے اور 5 درہم زکوٰۃ میں دے دے۔ اگر طریقت پر جاؤ تو طریقت میں یہ ہے کہ 195 دے دے اور 5 اپنے پاس رکھ لے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ 2 تو پتہ چل گئے، تو کہا عشق کا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا عشق کا مسئلہ یہ ہے کہ سارے ہی دے دے اور مانگنے والے کو اپنی جان بھی دے دے۔ تو کہا حضور پہلے تو 2 سمجھ میں آ گئے، یہ تیسرا کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ پہلا یہ تھا کہ کچھ دیا اور کچھ اپنے پاس رکھ لیا، دوسرا یہ ہے کہ بہت سارا دیا اور کچھ اپنے پاس رکھ لیا، تیسرا سارا ہی دے دو اور اپنی جان بھی دے دو، یہ کہاں سے سیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عاشقوں کے امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے۔ وہ کیسے سیکھا؟ کہا کہ جب اسلام لائے تھے 40,000 دینار تھے آپ کے پاس، سارے کے سارے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا پھر 40,000 دینار کم و بیش حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں اپنی جان بھی پیش کر دی۔ ہجرت کے موقع پر کفار پیچھے تھے، کوئی عام بندہ نہیں تھا، کفار کو جو جان کے در پہ ہیں وہ تھے، اور اپنی جان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 11 میل اپنے کندھوں پر اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کروایا صدیق اکبر نے، اور آپ کے سینے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تھے، صدیق اکبر کا سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوم رہا تھا، یہ بزرگوں والی بات۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ نے صفا و مروہ پر اپنے قدم رکھے، صفا پر جاتی ہیں، مروہ پر جاتی ہیں، کنکر پاؤں کے نیچے آتے ہیں، بہت ساری چیزیں، ریت کے ذرے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں فرما دیا اور کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جہاں پر ہاجرہ کے قدم لگے، جہاں پر حضور کے قدم لگے ہوں گے، بتائے وہ کیا شان والی ہوگی۔
صدیق اکبر کا سینہ وہ سینہ ہے جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ حضور کے قدمین شریفین کو چومتا ہوا تھا. حضور کے قدم چومتا رہا. کچھ دیر کے لیے نہیں، 11 میل کا سفر کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے موقع پر. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں؟ طواف کر رہے تھے. طواف کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مجھے کاش عمر نہ بنایا گیا ہوتا، مجھے خطاب کا بیٹا نہ بنایا گیا ہوتا، مجھے قریش قبیلے سے نہ بنایا گیا ہوتا، مجھے بندہ ہی نہ بنایا گیا ہوتا. غیب سے آواز آئی، عمر بتاؤ پھر بننا کیا چاہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے صدیق کے سینے کا ایک بال بنا دیا جاتا. کیوں بنا دیا جاتا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ شکر رنجی ہو گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. یہ صحابہ کا معاملہ ہے، ہم جیسوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے اتنے بڑے بزرگوں پر کچھ کلام کریں. وہ ان کا معاملہ تھا، وہ جانے کیا ہوا، وہ جانے. ہمیں بولنے کی جرت نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں ذکر کریں. جو جنگیں ہوئیں، جو واقعات ہوئے، جو کچھ بھی ہوا، وہ اصحاب رسول ہیں. ہم میں سے کسی ایسے کو، کسی ایرے غیرے کو یہ بات نہیں پہنچتی کہ وہ ان کے بارے میں تذکرہ کرے اور برے الفاظ سے تذکرہ کرے. اسی لیے کہا کہ جب ان اصحاب کا ذکر کیا جائے اچھے الفاظ کے ساتھ کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے اصحاب کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو، ان کو برے الفاظ سے یاد نہ کرو. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ شکر رنجی ہوگی. حضرت عمر کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ عمر، تو اور تیری ساری نیکیاں کیا صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہو سکتی ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، جس کی وجہ سے حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میں کچھ بھی نہ بنتا، صدیق کے سینے کا ایک بال بنا دیا جاتا. کاش میں بندہ نہ ہوتا، صدیق کے سینے کا بال ہوتا. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ. یہ مہینہ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ذکر کرتے جائیں ذکر ختم نہیں ہوگا. وقت ختم ہو جائے گا، باتیں ختم نہیں ہوگی. ان اصحاب کی شان کتنی بیان کر سکتا ہے. ہماری تو زبانیں وہ زبانیں ہیں ہی نہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ان اصحاب کی ذات کا، ان اصحاب کی ذاتوں کا ذکر کر سکیں. وہ ہیں ہی نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں حق دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم ان اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم ان اصحاب کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان اصحاب کا دن مناتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن کون سا ہے. 22 جمادی الثانی. انگریزی مہینے بہت ساروں کو یاد ہوتے ہوں گے، اسلامی مہینے نہیں یاد ہوتے ہوں گے. 22 جمادی الثانی یہی مہینہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اور 22 جمادی الثانی یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے. عرس منایا جاتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اصحاب کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ صرف صدیق اکبر، جتنے بھی اصحاب رسول ہیں سارے کے سارے، یہی نعرہ تو لگایا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سرکار کا کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جو جنتی نہ ہو، سب صحابہ جنتی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی ہیں، اور کوئی ان کے بارے میں اپنی زبان کو کھولے تو وہ گمراہ ہے. کوئی ان کے بارے میں کوئی زبان دراز کرے وہ گمراہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی، میں پہلے بیان کر چکا کہ اصحاب کے درمیان جو واقعات ہوئے وہ ان کے درمیان تھے، ہمیں بولنے کی جرت نہیں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے ہمیں بولنے کی جرت نہیں ہے.
ہم اپنی زبان کو ان کے ذریعے سے ان کے بارے میں طعن و تشنیع سے کھولیں گے نہیں، اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حق پر تھے، مولا علی بھی حق پر تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا۔ حق کس کی جانب تھا؟ حق تھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف۔ امیر معاویہ یہ مجتہد ہیں، مولا علی بھی مجتہد ہیں، اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی مجتہد کسی مسئلے کو اخذ کرتا ہے، کوئی مسئلہ نکالتا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ مسئلے نکالے کیسے جاتے ہیں، ہم تو عام سے بندے ہیں، بس بول دیا، جو سنا وہی بول دیا، بس جس نے جو کہا ویسے ہی سنا اور کہہ دیا۔ نہیں، تھوڑی بہت تو معلومات ہونی چاہیے نا ہمیں۔ مجتہد ہوتا ہے کہ جو مسائل دینیا کو اخذ کرتا ہے۔ اگر کوئی مجتہد مسائل دینیا میں سے کوئی مسئلہ اخذ کرے اور وہ مسئلہ ہو غلطی پر، وہ خطا پر ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک نیکی دی جاتی ہے، اور اگر وہ درستی پر ہو، اگر وہ درست ہو تو اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو مولا علی یہ حق پر تھے، ان کا ثواب امیر معاویہ سے زیادہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو سارے کے سارے اصحاب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنتی ہیں۔ یہ شرف کیسے ملا ان کو؟ یہ شرف ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے، نہ صرف زیارت سے۔ جو یہ تعریف کرتا ہے کہ جس نے زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابی ہے، تو یہ تعریف غلط ہے، یہ تعریف درست نہیں ہے۔ ابو جہل نے بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، تو کیا وہ صحابی ہے؟ صحابی نہیں ہے۔ ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، تو کیا وہ صحابی ہے؟ نہیں ہے۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر ان کی صحبت پائی اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے۔ اب ایسے بھی صحابی ہیں کہ جو ابھی ایمان لائے، جنگ میں شریک ہوئے، ان کا وصال ہوا، وہ بھی جنتی ہیں۔ نہ کوئی نماز ادا کی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کچھ اور کوئی معاملہ ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ ان کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ تو جتنے بھی اصحاب ہیں ہمارے سروں کے تاج، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کے تاج، اور آخر میں یہ بات سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات ذہن نشین کرنی ہے اور آگے بھی بتانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔